اهدنا الصراط المستقیم۔ شیخ سوال یہ ہے کہ کیا ابورشن کرانا جو ہے جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو کن حالات میں، کس صورت میں جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، جیسے کہ ابھی آپ نے سنا، اسقاط حمل یعنی کسی خاتون کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو گرانا، یہ کس حد تک صحیح ہے یا کس حد تک غلط ہے، اس بارے میں علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت کی ہے۔ اگر کوئی خاتون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں کئی مراحل سے گزر کر بنتا ہے۔ ابتدائی 40 دنوں میں وہ نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر اس کے بعد کے 40 دنوں میں وہ علقہ یعنی خون کا ایک لوتڑا بن کر رہتا ہے، پھر اس کے بعد 40 دنوں تک وہ مضغہ بن کر رہتا ہے۔ مضغہ مطلب کوئی مان لیجئے ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جس کو منہ میں اگر چبایا جائے، منہ میں رکھ کر چبایا جائے تو چبانے کے بعد جو حالت رہتی ہے اس کو مضغہ بتایا جاتا ہے۔ تو یہ 40 اور 40 یعنی 120 دن تک یہ مراحل سے گزرتا ہے۔ 120 دن مکمل ہونے کے بعد فرشتہ ماں کے پیٹ میں بچے کے حوالے سے 4 چیزیں لکھتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ یہ بچے کی عمر کیا ہوگی، یہ بچے کا رزق کیا ہوگا، پھر یہ بچے کی جو موت ہے اس موت کے بارے میں، اور یہ کہ یہ نیک ہوگا یا برا ہوگا، اور اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے۔ 120 دن یعنی مکمل 4 مہینے کے بعد بچے کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے۔ اب بچے کے اندر روح پھونکنے کے بعد 120 دن کے بعد علماء یہ کہتے ہیں کسی صورت میں بھی یہ جائز نہیں ہے کہ بچے کو گرایا جائے، چاہے اس کی صورت کچھ بھی ہو، الا ہی کہ اگر 2 معتبر مستند مسلم ڈاکٹر جنہیں اس بات کا پتہ ہو کہ انسانی جان کی کیا اہمیت ہے، 2 ڈاکٹر اس بات کی گواہی دیں یا اسی سرٹیفکیٹ ایشو کریں کہ اگر یہ بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو ایسی صورت میں ماں کی جان کو خطرہ ہے، تو اس صورت میں اس بچے کو گرایا جا سکتا ہے۔ اگر یہ صورت نہیں ہے تو پھر کسی صورت میں بھی بچے کو گرانا درست نہیں ہے۔ اس کو سعودی فتویٰ کمیٹی نے کہا الوعد الخفی ہے، یعنی 120 دن مکمل ہونے کے بعد مان لو کوئی شوہر کہے کہ نہیں مجھے بچہ نہیں چاہیے، یا مان لو کچھ اس میں گڑبڑ ہے، مطلب لڑکی نے کچھ غلط کیا ہے اس کی وجہ سے وہ کر رہے ہوں، یا مان لو ہمارے پاس آج کل بہت سارے مشینریز ایسے آئے ہیں، سونوگرافی یا الٹرا ساؤنڈ وغیرہ، جس میں یہ پتا چلتا ہے کہ بچہ اندر کمپلیٹ نہیں ہے، یعنی اس میں کچھ نقص ہے، کوئی عیب ہے، تب بھی بلکہ سعودی فتویٰ کمیٹی سے ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ ایک بچہ ہے جو ماں کے پیٹ میں پل رہا ہے، 6 مہینے میں ہے یا 5ویں مہینے میں ہے، اس کا سر نہیں ہے، تب بھی سعودی فتویٰ کمیٹی نے یہ جواب دیا کہ اگر سر نہیں ہے ابھی وقت باقی ہے، یہ خالق کا کام ہے، وہ اپنا کام کرے گا، تمہیں اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم جو ہے سر نہیں بنا اس لیے ابارشن کر کر اس بچے کو ضائع کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو قرآن مجید میں یہ جو بات بتائی گئی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اس دن ان لوگوں کو پوچھا جائے گا جنہوں نے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا تھا کہ اس کا کیا جرم تھا جس کی وجہ سے تم نے
اس کو زندہ دفن کیا. یعنی ماں کے پیٹ سے بھی بچے کو نکالنا ایک طرح سے بچے کا خون کرنا ہے، خاص کر 120 دنوں کے بعد. لہذا ڈاکٹروں کے کہنے کے باوجود بھی ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس بچے کو پلنے دیا جانا چاہیے. بعد میں آنے کے بعد جو کچھ ہوگا وہ اس کا نصیب. باقی رہی بات 120 دنوں کے پہلے والے مرحلے میں، علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر ابتدائی 40 دنوں میں کوئی گرانا چاہے کسی خاص وجہ سے، اس کا بھی ریزن ہونا چاہیے. جیسے مان لو اس سے پہلے والا بچہ چھوٹا ہے، ابھی دودھ پیتا ہے، یا اس سے پہلے والی ڈیلیوری کے بعد ماں جو ہے وہ کمزور ہے، یا اتنے قسم کی بیماریوں کا شکار ہے، یا اب مزید وہ دوسرے حمل کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے، یا بچے پہلے سے زیادہ ہیں. تو ان تمام صورتوں میں اگر ابتدائی 40 دنوں میں ابارشن کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. جیسے جیسے دن بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے اس کی اہمیت یا اس کی شدت بڑھتی جائے گی. لہذا حتیٰ کہ علماء یہاں تک کہتے ہیں، رابطہ عالم اسلامی کے ماتحتی میں ایک فقہی کانفرنس میں یہ بات طے ہوئی، حتیٰ کہ اگر لڑکی کے ساتھ زنا بالجبر ہوا ہو اور اس کے وجہ سے حمل ٹھہرا ہو، یا زنا بالرضا ہوا ہو اس کی وجہ سے حمل ٹھہرا ہو، یا پھر میاں بیوی کے درمیان میں ہے اور بعد میں چاہتے ہیں کہ بھئی یہ حمل گرایا جائے، کسی بھی صورت میں اس حمل کو نہ ضائع کیا جائے. البتہ 120 دن سے پہلے والے میں کسی وجہ سے اگر کوئی کرے تو وہ پھر بھی گنہگار ہے، اس کو توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. اچھا، جو لوگ 120 دنوں کے بعد اگر حمل کو ضائع کرتے ہیں تو سعودی فتویٰ کمیٹی نے یہ حکم دیا ہے کہ اسے کفارہ ادا کرنا ہوگا. کفارے میں یہ ہے کہ وہ ایک گردن آزاد کرے، ایک غلام آزاد کرے، یا مسلسل 2 مہینے کے روزہ رکھے، اور پھر چونکہ یہ گناہ ہے توبہ اور استغفار بھی کرے. تو آج کل جیسے ایک فیشن بن چکا ہے کہ لوگ جو ہے ڈاکٹروں نے ذرا کچھ کہہ دیا فوراً ابارشن کرنے کے لیے جاتے ہیں، خاص کر 4 مہینے کے بعد. تو ایک طرح سے ان کے ذمے ایک خون ہوگا، انہوں نے ایک بچے کی جان ضائع کی، کل قیامت میں وہ لوگ پوچھے جائیں گے. اس حوالے سے ہمیں محتاط رہنا چاہیے. اور اس حوالے سے کئی ایک واقعات ایسے بھی ہیں کہ ڈاکٹروں نے ڈرایا لیکن ماں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور اپنے حمل کو جاری رکھا. بعد میں جب ڈیلیوری ہوئی تو پتہ چلا کہ بچہ انتہائی خوبصورت بھی ہے، صحت مند بھی ہے. تو ایسے کئی ایک واقعات ہمارے پاس موجود ہیں. تو صرف ایک شکل ہے کہ ماں کی جان کو اگر خطرہ ہو تو چونکہ ایک چھوٹی جان ہے، ایک بڑی جان ہے، چھوٹی جان کے لیے بڑی جان کو رسک میں نہیں ڈالا جا سکتا، لہذا بڑی جان کو بچایا جائے گا اور چھوٹی جان کو ضائع کر دیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس طرح کے گناہ یا اس طرح کی غلطیاں کرنے سے محفوظ رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.